معروف صحافی اور اینکر پرسن سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی جیسے جہاں دیدہ صلح جو اور کٹر جمہوریت پسند سیاستدان کو حکومت کی جانب سے لیڈر آف دی اپوزیشن مقرر کرنا الیکشن 2024 کے بعد پہلا بڑا جمہوری اور پاپولر فیصلہ ہے جو فوجی قیادت کے مشورے اور رضامندی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ان کے مطابق اگر یہ فیصلہ اکیلے مسلم لیگ نون کرتی تو ہائیبرڈ نظام میں زلزلہ آ جاتا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس تقرری سے یہ امید باندھنا کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے سراسر خام خیالی ہوگی۔ روزنامہ جنگ کے لیے سیاسی تجزیے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ اگر محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ واقعی ہائیبرڈ سسٹم چلانے والوں کی منظوری سے ہوا ہے تو یہ ایک نہایت اہم سوال کو جنم دیتا ہے کہ کیا ان کی سوچ میں کوئی بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ تاہم بادی النظر میں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ فوج کی سوچ میں کوئی انقلابی تبدیلی آئی ہو۔ البتہ محمود اچکزئی جیسے مفاہمت پسند سیاستدان کو اپوزیشن لیڈر بنانا سیاسی کشیدگی کم کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ضرور ہے، لیکن سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ اس فیصلے سے یہ توقع رکھنا کہ کل کو عمران خان رہا ہو جائیں گے اور سیاسی حالات یکسر نارمل ہو جائیں گے ایک بڑی خوش فہمی ہوگی۔ وہ اپنی حالیہ ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی بظاہر اپنی چادر کے بل کھولنے پر آمادہ نہیں تھے، مگر ان کے چہرے کا اطمینان اور لہجے کا اعتماد یہ بتا رہا تھا کہ انہیں کم از کم 2 ہفتے پہلے ہی اپوزیشن لیڈر بننے کا علم ہو چکا تھا۔ ان کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پر اچکزئی کی تنقید سیاسی تھی، ذاتی نہیں۔ نواز شریف سے ان کے تعلقات 2 دہائیوں پر محیط ہیں اور اگرچہ وہ ان روابط کی تفصیل اپنی چادر میں لپیٹے رہے مگر صحافتی حلقوں میں یہ حقیقت سب پر عیاں ہو چکی تھی کہ ان کے نواز شریف سے بالواسطہ روابط موجود ہیں۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ محمود اچکزئی نے 1970 کی دہائی میں کم عمری میں سیاست کا آغاز کیا۔ ان کے تقریباً 50 سالہ سیاسی کیریئر کے ساتھ اگر ان کے والد خان شہید عبدالصمد اچکزئی کے تجربات کو بھی شامل کر لیا جائے تو گویا 75 سالہ محمود خان اچکزئی کے پاس 125 برس کی سیاسی دانش موجود ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کی طرح وہ بھی جمہوریت، آئین اور پارلیمانی بالادستی پر مذہب کی حد تک یقین رکھتے ہیں۔ وہ قوم پرست ضرور ہیں مگر نہ کبھی ہتھیار اٹھائے اور نہ ہی تشدد کی حمایت کی۔ ان کی سیاست دلیل، تاریخ، عالمی تناظر اور پشتون ضرب المثال سے مزین مکالمے پر مبنی ہے جو انہیں دیگر سیاستدانوں سے ممتاز بناتی ہے۔ بلوچستان کے تناظر میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کو ایک صلح کل اور مفاہمتی شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اگرچہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور گورنر جعفر مندوخیل ان کے سیاسی مخالف ہیں، تاہم صوبائی روایات کے مطابق ان کے ساتھ سماجی اور ذاتی تعلقات خوشگوار ہیں۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ چند ماہ قبل کوئٹہ میں عبدالصمد اچکزئی کی برسی کے موقع پر محمود اچکزئی کے جلسے کو اجازت دینا آسان نہیں تھا، مگر حکومت نے رسک لے کر اجازت دی اور جلسہ پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا، جس پر حکومت، فوج اور اچکزئی تینوں مطمئن نظر آئے۔ سہیل وڑائچ ایک بنیادی سوال اٹھاتے ہیں کہ محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے سے حکومت کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب سڑکیں گرم ہونے کی بجائے پارلیمنٹ فعال ہوگی۔ ان کے مطابق اپوزیشن کی عدم موجودگی میں حکومت بھی سیاسی وزن کھو دیتی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ ہی وہ آئینی ادارہ ہے جو فوج اور سول حکومت کے درمیان توازن قائم رکھتا ہے۔ مضبوط اپوزیشن کے بغیر طاقت کو نہ کہنے کی سکت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ان کے مطابق مسلم لیگ نون کے لیے سب سے بڑا فائدہ حکومت اور پارلیمنٹ کی قانونی حیثیت کا بحال ہونا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن جماعتوں کی فعال موجودگی سے جمہوری نظام کو سہارا ملے گا۔ ان کے مطابق عمر ایوب خان بطور اپوزیشن لیڈر انتہا پسندی پر مجبور تھے کیونکہ عمران خان اور ان کے حامیوں کی یہی خواہش تھی، جبکہ محمود خان اچکزئی راستے نکالنے والے سیاستدان ہیں، راستے بند کرنے والے نہیں۔ اس لیے نون لیگ اور فوج انہیں عمر ایوب کے مقابلے میں بہتر انتخاب سمجھتی ہے۔ تاہم سہیل وڑائچ کے مطابق نون لیگ کے لیے یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ اگر اچکزئی سے روابط بڑھے، جمہوریت سے وابستگی میں اضافہ ہوا اور پارلیمان واقعی طاقتور ہو گئی تو طاقت کے مراکز میں بیٹھے کچھ لوگوں کے ماتھوں پر بل پڑ سکتے ہیں اور ہائیبرڈ نظام میں دراڑیں پڑنے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ فوج نے اپنی سابقہ روش سے ہٹ کر محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا راستہ کیوں دیا۔ ان کے مطابق یہ قدم سیاسی کشیدگی کم کرنے کی ایک کوشش ہے کیونکہ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ تاہم وہ خبردار کرتے ہیں کہ اگر اس کے باوجود سڑکوں کی سیاست، گالی گلوچ اور مہا زرائی جاری رہی
तो इस तजर्बे के मुखालिफ अनासिर गालिब आ जाएंगे और उम्मीद की ये खिड़की एक बार फिर तवील अरसे के लिए बंद हो सकती है। तहरीक इंसाफ के हवाले से सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि इस फैसले में खतरात भी हैं और मौके भी। तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रीट पावर दिखा चुकी है और अब दोबारा रियासत से टक्कर लेने की सकत नहीं रखती। वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, ताहम महमूद खान अचकज़ई के जरिए बिलवास्ता बातचीत मुमकिन हो सकती है। लेकिन असल खतरा ये है कि इमरान खान न किसी को मुकम्मल इख्तियार देते हैं और न ही मुकम्मल एतमाद। अगर यही रवैया बरकरार रहा तो ये कोशिश भी नाकाम हो सकती है। सुहेल वड़ाइच सवाल उठाते हैं कि क्या महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला करने से पहले हुकूमत और अपोजिशन ने मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया, या ये फैसला बाला बाला हो गया क्योंकि इलेक्शन 2024 के बाद से मौलाना एक मुतहर्रिक अपोजिशन रहनुमा का किरदार अदा कर रहे हैं। आईनी तरमीम के वक्त तो तहरीक इंसाफ इन्हें अपना रहबर तस्लीम करते हुए और इमरान खान की माजी की बदजबानियों पर इजहार शर्मिंदगी करते हुए उनके दरवाजे पर ही बैठी रहती थी। लेकिन अफसोस के माजी की तरह एक बार फिर अपोजिशन लीडर का अहम तरीन आईनी ओहदा मौलाना के हिस्से में नहीं आ सका। अब देखना यह है कि वो अपनी सियासी महारत से नया रास्ता निकालकर हुकूमत और अपोजिशन को चैलेंज करेंगे या खामोशी से बैठ जाएंगे। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि हो सकता है महमूद अचकज़ई की तकर्रुरी बारे रस्मी तौर पर सदर आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया गया हो। ताहम इस फैसले में पीपल्स पार्टी का किरदार सानवी दिखाई देता है क्योंकि महमूद अचकज़ई के मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ से ताल्लुकात ज्यादा मजबूत रहे। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि महमूद अचकज़ई को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना एक बड़ा सियासी और जमहूरी फैसला है जो अगर दुरुस्त समत में आगे बढ़ा तो आने वाले दिनों के लिए नेक शुगून साबित हो सकता है। उनके मुताबिक सियासी कशीदगी, नफरत और महाजराई कम किए बगैर मुल्क को एक मामूल का आईनी, जमहूरी और खुशहाल रियासत बनाना मुमकिन नहीं। उनका कहना है कि जाती फायदे के लिए लड़ाइयाँ बढ़ाई जा सकती हैं मगर कौमी मफाद, अमन, मसालिहत और मुज़ाकरात में है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि अगर भारत से जंग के बाद सीज फायर हो सकता है तो क्या पाकिस्तानी सियासतदानों की एक दूसरे के खिलाफ चलने वाली बंदूकें ठंडी नहीं हो सकती? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।